جو آپ کا سلفی ہے، وہ اس میں یہ مزار وزار پیر مرید کسی میں بلیو نہیں کرتا. وہ کہتا ہے صرف آپ اور اللہ، آپ کے بیچ میں کوئی انٹرفیرنس نہیں، کچھ نہیں. وہ جیسا لکھا گیا ہے کتاب کے اندر، کوئی انٹرپریٹ نہیں کرے گا کتاب کو. جیسا کتاب کے اندر لکھا گیا اس کو لٹرل فالو کرتے ہیں. اس کو مطلب کتاب اس پر لکھا ہے کہ اس آدمی کے اوپر تھوکنا ہے تو آپ کو تھوکنا ہے. پروفیٹ، وہ ان کے جو سلافی ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، تو سلاف السلاف، جو پروفیٹ محمد کے ساتھ کے جو لوگ تھے نا، صحابہ لوگ جو تھے، وہ لوگ جس طرح کا زندگی بسر کرتے تھے، جو کام وہ کرتے تھے، وہ لوگ سلفی، وہابی اور اہل حدیث. سنیوں میں ایک سموہ ایسا بھی ہے جو کسی ایک خاص امام کے انوسرن کی بات نہیں مانتا. ان کا کہنا ہے کہ شریعت کو سمجھنے اور اس کا صحیح ڈھنگ سے پالن کرنے کے لیے سیدھے قرآن اور حدیث یعنی پیغمبر محمد کے کہے ہوئے شبد کا ادھین کرنا چاہیے. اسی سمدائے کو سلفی اور اہل حدیث اور وہابی آدی کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ سمپردائے 4 اماموں کے گیان، ان کے شودھ ادھین اور ان کے ساہتیہ کی قدر کرتا ہے. لیکن اس کا کہنا ہے کہ ان اماموں میں سے کسی ایک کا انوسرن انیواریہ نہیں ہے. ان کی جو باتیں قرآن اور حدیث کے انوسار ہیں اس پر عمل تو صحیح ہے، لیکن کسی بھی وواداسپد چیز میں انتم فیصلہ قرآن اور حدیث کا ماننا چاہیے. بلکہ بعض میں آپ سے کہوں کہ اہل حدیث کے عالم ہمارے پاس آئے، تقریر کر کے گئے، اس میں شیعہ نے بھی تقریر کی، باقی مسالک نے بھی کی، لیکن مدح اہل بیت میں جو گہری باتیں اور جو بڑی باتیں اہل حدیث کے عالم نے کی وہ کسی اور نے نہیں کی، اور میں خود حیران. مولانا صاحب، اہل حدیث کی تعداد ہمارے شہر میں بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بے دلیل بات کرتے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. پہلی وجہ. ہمارے یہاں مدارس میں ہم کو فقہ پڑھائی جاتی ہے اور حدیث سے دلیل نہیں دی جاتی ہے. یہ بنیادی وجہ ہے. سر، اہل حدیث جس طرح نبی الاسلام کو مانتے ہیں نا، اس طرح اور کوئی نہیں مانتا. کیونکہ آپ لوگوں نے تو لوگوں کے بنائے ہوئے امام بنائے ہوئے ہیں. اہل حدیث نے اس کو امام مانا ہوا ہے جس کو اللہ نے امام بنایا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوی. اہل حدیث کی آپ کے بزرگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ جو کچھ کہتے ہیں نبی الاسلام کی محبت میں کہتے ہیں. آپ ذرا ان کے قریب ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل حدیث نے نبی الاسلام کو صحیح مانا ہے. باقی تو صرف نام کے ہی مان رہے ہیں. ٹھیک. اس دور میں کتاب و سنت کا اور قرآن و حدیث کا سچا محافظ اگر کوئی ہے تو اے اہل حدیثوں وہ تم ہو. کعبے کے رب کی قسم، کتاب و سنت کے سچے علمبردار اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو. نبی اکرم کی دعوت کے سچے محافظ اگر کوئی ہو تو تم ہو. اللہ کی کتاب کو، شریعت محمد کو اپنی اصلی شکل میں